أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين
صدق اللہ العلی العظیم۔ اکبر کی ماں سے کہتی تھی رو کر وہب کی ماں، اکبر کی ماں سے کہتی تھی رو کر وہب کی ماں، بی بی میرا پسر کہاں، اکبر تیرا کہاں، اکبر کی ماں سے کہتی تھی رو کر وہب کی ماں، اکبر کی ماں سے کہتی تھی رو کر وہب کی ماں، بی بی یہ سوچ کر مجھے آتا نہیں ہے چین، اکبر کا درد دیکھیں گے کیسے بھلا حسین، روتے تھے وہ وہب جو رگڑتا تھا ایڑیاں، اکبر کی ماں سے کہتی تھی رو کر وہب کی ماں، ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا اکبر کو دیکھ کر، یہ کیسے لوگ ہیں جنہیں شک ہے حسین پر، لگتا ہے مجھ کو کوئی مسلمان نہیں یہاں، اکبر کی ماں سے کہتی تھی رو کر وہب کی ماں، آنسو خوشی کے بہنے لگے غم کے ساتھ ساتھ، مقتل میں نے دیکھا جو پہلو پہ رکھے ہاتھ، روتی تھی میرے لال کو اکبر کی دادی جان، اکبر کی ماں سے کہتی تھی رو کر وہب کی ماں، خود اپنی تربیت پہ کیا شکر کبریا، زوجہ سے جو وہب نے وصیت میں یہ کہا، فضا سے پہلے ہاتھوں میں بندھوانا رسیاں، اکبر کی ماں سے کہتی تھی رو کر وہب کی ماں، میں زوجائے وہب سے یہ کہہ دیتی ہوں ابھی، وہ بھائی کہہ کے لاش پہ اکبر کے روئے گی، میں نے سنا ہے فاطمہ صغریٰ نہیں یہاں، اکبر کی ماں سے کہتی تھی رو کر وہب کی ماں، وہب کی لاش پہ لیلا نے یہ کہا، سجا
بعد اس سے بھر کے مقدر ہو اور کیا، رن میں شہید ہو گئی بیٹے کے ساتھ ساتھ، اکبر کی ماں سے کہتی تھی رو کر وہب کی ماں، اکبر کی ماں سے کہتی تھی رو کر وہب کی ماں، بی بی میرا پسر کہاں، اکبر تیرا کہاں، اکبر کی ماں سے کہتی تھی رو کر وہب کی ماں، اکبر کی ماں سے کہتی تھی رو کر وہب کی ماں۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، جب سامنے آتا ہے، جب سامنے آتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا۔ ہم صورت زہرا سے بھائی کے بچھڑنے کی، خاتون قیامت کے گھر بار اجڑنے کی، گھر بار اجڑنے کی، روداد سناتا ہے یہ چاند محرم کا، روداد سناتا ہے یہ چاند محرم کا۔ کاٹا ہے گلا لوگوں سحر روز کے پیاسے کا، پامال ہوا لاشا احمد کے نواسے کا، احمد کے نواسے کا، ہر ایک کو بتاتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا۔ تصویر دکھاتا ہے احمد کی جوانی کی، ہر شخص کو دنیا میں کربل کی کہانی کی، کربل کی کہانی کی تفسیر بتاتا ہے یہ چاند محرم کا، تفسیر بتاتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا۔ کربل کی زیارت کو
جو آنکھ ترستی ہے شبیر تیرے غم میں، جو آنکھ برستی ہے، جو آنکھ برستی ہے، اس آنکھ کو بھاتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا۔ عمران کو شبر کو، خاتون قیامت کو، حیدر کی قسم مظہر سرکار رسالت کو، سرکار رسالت کو تربت میں رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، تربت میں رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، یہ چاند محرم کا۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وبہ نستعین، انہ خیر الناصر ومعین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد، وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته۔ If one were to describe the main focus on Islamic religion, it is the personal relationship with the believer and Allah subhanahu wa ta'ala, with the mu'min and his Lord. The creator of the heaven and the earth. The objective of the Islamic creed is to keep this relationship as pure as possible. The strength, the power of this relationship is based on love and fear. But tonight, we are going to discuss some qualities which Allah subhanahu wa ta'ala wants to see in his believers, which Allah loves a lot, these few qualities. And there are almost 7 qualities which I would like to share with you. But before we continue, so it is the love
one has for the Creator makes one to obey his wajibat, his obligations. It is the very important that Allah subhanahu wa ta'ala will make wants to get the most bond relationship between Allah and his Creator. Allah, the Creator, and his believer. And this is the association which Allah wants to have a good relationship between him and his believers. It is very easy to get the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Ya sari' ar-ridha ighfir liman la yamliku illa dua. We recite in Dua Kumal that Allah loves so much. If you want to get the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala so quickly, it is very easy. Ya sari' ar-ridha. And he becomes so happy very fastly. Subhanallah. So now tonight, I would like to discuss only one quality which Allah loves most. And the rest we are going to continue tomorrow, inshallah. The first things, it is the tawbah. Yes, tawbah. Repentance. Just to seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah says in the Holy Quran that Inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu mutatahhirin. Now it is the second one, but today we want to discuss the yuhibbu tawwabin. Allah loves those who repent, those who seek the forgiveness. Now, I would like to share a beautiful story. In the time of Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salatu wasalam, there was one prominent companion. His name was Abu Basir. Near the house of Abu Basir, or the neighbor of Abu Basir, there was one agent of at that time. He was very sinful. He was very sinful. So, but he was the friend, and he used to give advice to that person. And he was committing sin because he was associating with the zalimin, with the oppressed one. So now what happened at that time? So this Abu Basir went to him, and he says that, why you are not returning to Allah subhanahu wa ta'ala? Forgive, and Allah will definitely forgive you. And he says that no. Now there is no chance. No chance, there is no any way to get the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, because I have already associated with negative people as well. So then what happened? He says that no. Try your level best. He said no, it is very difficult. So what happened? What happened? He went to Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salatu wasalam. And he says that, Ya Mawla, this is one of our friends, but he has deviated from our path. So now he is afraid. He said that now it is very difficult for me to get my old sin to be forgiven. So then Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salatu wasalam replied to him, and he says, brother, you don't have to worry. Tell him that if he stops committing sin from today, I am taking the guarantee of his Jannah. Subhanallah. I am going to take the responsibility for his salvation. Subhanallah. And now what happened? He went to him and he says that, look, this Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam,
And he says that if you stop committing sin from today, and definitely your life will change. Imam is going to take your guarantee, my friend, your guarantee. Subhanallah. And then he said that, Wallah, is it that Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam is taking my guarantee? He said, from today, forget about the committing sin. Even from tonight, I will not even think. I'm not going to think about the sin as well. So now, that was his turning point, my friend. That was his turning point. And he started to change himself. He started to avoid all the haram things as well, forbidden things. And slowly, he committed himself, because the discipline is very important. If we commit ourselves, then Allah subhanahu wa ta'ala will definitely help us. Allah will definitely help us. Because Allah says, if you take a one single step, Allah is going to take 10 steps towards you. Subhanallah. So now, the day was passing, and the day came that he left this entire world. He just passed away. And then this Abu Basir has gave the ghusl and the kafan as well, and then he buried. He went to Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam back, and he said that, Ya Mawla, you know that our friend, he has already passed away. Imam recited, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. So then Imam says, don't worry, I know what are you going to ask to me. So don't worry, I have already given his Jannah. Subhanallah. So you see, that is the most important thing. If we ponder on it, and inshallah, our life will change. So now, istighfar. Istighfar is very important. Just not only that astaghfirullah rabbi wa atuba ilayh. No. So there are lots of the benefits of seeking forgiveness to Allah subhanahu wa ta'ala. If we recite Surah An-Nuh, the verse from 10, 11 and 12, Allah says that فَقُلْتُ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. If you do the istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala will forgive all your sin. Now one day, Ibn Abbas came to Imam Ali alayhi salatu wasalam, and he was talking. One person approached and he said, Ya Mawla, I am very sinful. Is there any cure? Is there any way? Yes, Imam says, yeah, no problem. Do the istighfar. Another person is came, Ya Mawla, I don't have children. So Imam says, go and do the istighfar. And the third person came and he said that, Ya Mawla, for a long time there is no any rain. There is no any rain. And Ya Mawla, I am really very helpless. I am very needy. So please help me. Imam says, do the istighfar. Do the istighfar. So these people were used to come, and Imam gave only one medicine, one cure, and that is istighfar. So Abu Basir says that there are the 5 problems and only one solution, istighfar. He said, yes. Then Imam says that, oh Ibn Abbas, haven't you read the Surah An-Nuh from verse number 10, 11 and 12? Allah says, فَقُلْتُ أَسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلَ السَّمَاءُ عَلَيْهُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتًا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. If you do the istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala is going to forgive all your sin. If you do the istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala is going to give you children. If you do the istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala is going to fall you the rain. If you do the istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala will turn your
thing into a gardens. Subhanallah. So these are the benefits of istighfar. So now we have to think on that way, that istighfar is very, very important. It is very necessary in our daily life to get the closer, to get the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. And that is the one quality, first quality, which Allah loves a lot. Allah wants to see in His believer. Now, another very beautiful story which I would like to share. One person approached to Imam Ali ibn Abi Talib. Please recite one loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. He said, Mawla, for a long time, I am suffering financial problems. Now, this is very important. Sometimes we don't know which type of istighfar we have to do. Now, they have got some levels of istighfar. It is not only just to do the istighfar, they are the standard of the istighfar as well. So one person approaches, Ya Mawla, I am suffering a lot of the difficulties in my life. I cannot see any changes happening. Please, Mawla, help me. And Imam says that, okay, go and do the istighfar. He said, Mawla, istighfar I'm doing all the time. He said, okay, now tell me how you do the istighfar. He said, Mawla, astaghfirullah rabbi wa atuba ilayh. Imam says, it is the only that particular istighfar that which you know about your sin. But sometimes you don't know about your sin which you have committed. Yes, it is true, my friends. Sometimes we ourselves are committing each and every sin, each and every in a step way, but we don't know about which kind of the sin which we have committed. So now he said, Mawla, okay, is there any particular zikr to recite? He said, yes, but not through your tongue. You have to recite through your heart. Allahu Akbar, Subhanallah. So that is the most powerful things. So now Imam says, go and recite in that manner. Astaghfirullah Rabbi wa atuba ilay min kulli dhanbin. Now it is cover all your sin. But again, Mawla repeats, don't do the istighfar through your tip of the tongue. No. Do the istighfar from your bottom of your heart. So that is the istighfar. And that is why obligations, the wajibat, makes us purify. Allah wants to pray 5 times a day, 5 prayers, that Allah wants to purify us. I would like to share with you some important facts, my friends, very important facts. Let us talk some important facts about the repentance, about the tawbah. Repentance is a change of mind and behavior. Yes, tawbah, it is the change. It starts with the change of mind, and then it will be the result in our action. We will see our actions as well. Our behavior will be changed. Allah commands repentance, and Allah really loves this tawbah. Repentance is a gift, is the tuhfa, is the gift by Allah subhanahu wa ta'ala. Repentance is the fruit of godly sorrow. Sometimes we are not feeling well inside. We, the human being, are full of sorrow, but that is the fruit of the godly sorrow. Repentance is necessary for a salvation. It's very important for a salvation. It is very important to get the success in this world and in hereafter world as well. Repentance does not end with internal conversation. Repentance is not only one-time act. Today we do the istighfar
and we finish. No. We have to keep continuing. That is why our ulama, our urafa, they always recommended that whenever you wake up in early morning, you have to do the istighfar. Whenever, if you are walking from one place to another, you do the istighfar. If you are driving, do the istighfar. So it is not a one-time act, my friend. So let me conclude in English part, and then inshallah I will come to in Urdu as well. So repentance, make you a beloved of Allah subhanahu wa ta'ala. Bad deeds changing into good deeds. It means negative energy or bad habits changes into a good habits as well through repentance. Repentance brings happiness in your life. And even our prayer, our du'as, our salat are accepted by tawbah, by repentance. Any numbers of the sin will be forgiven through tawbah, through repentance. So I would like to recite one loud salawat before I come to in Urdu as well. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajahum. دوستو، توبہ کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے. توبہ کا دروازہ ہمارے لیے اوپن ہے. ابھی توبہ کا دروازہ ہمارے لیے بند نہیں ہوا. یہ خدا کا کرم ہے کہ خدا ہمیں یہ موقع دے رہا ہے کہ ہم خدا کے سامنے گر گرائے استغفار کرے. دوستو، سید سجاد کس طرح سے خدا سے دعا مانگ رہے تھے. آپ خود دیکھیں صحیفہ سجادیہ کے اندر، مکارم الاخلاق اگر آپ دیکھیں دعا کے اندر جو 15 مناجات ہیں، اس کے اندر ایک ہے مناجات التائبین، یعنی توبہ کرنے والوں کی مناجات. اللہ اکبر. اس کے اندر میرے مولا سجاد نے بہت کچھ ہم کو بتایا ہے. بہت ساری باتیں امام سجاد نے ہم کو سکھائی ہے. دوستو دیکھیں، جب کوئی بندہ خدا کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے، جب اپنے آپ کو خدا کے سامنے پریزنٹ کرتا ہے، تو یقین مانیں انسان کی لائف چینج ہو جاتی ہے. دوستو، امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ہی ایک بہت بڑا ڈاکو رہتا تھا. اب وہ ایسا ڈاکو تھا کہ جس کے خوف سے بندہ ڈر جائے. جی دوستو، بندہ ڈر جائے. سوچنے کا مقام ہے دوستو. تو ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک اسٹوڈنٹ تھا، شاگرد تھا، کہ جو امام کے پاس جا کے قرآن کی تعلیم سیکھتا تھا. قرآن کیسے پڑھتے ہیں، قرآن کے بارے میں معلومات وہ سیکھتا تھا. اچانک کیا ہوا کہ وہ وہاں سے نکلا اور اس کے ہاتھ پہ قرآن تھا اور کچھ کتابیں تھیں. تو وہ ڈاکو جیسے ہی اس شہر میں آیا، پورا شہر، پورے دکان والے، کام کرنے والے اپنے کام کو بند کرتے تھے. تو اچانک اس نے کہا کہ بھئی سب بھاگ گئے، تم کیوں نہیں بھاگے؟ تو وہ امام کا چاہنے والا تھا، امام جعفر صادق کا اسٹوڈنٹ تھا. دیکھیں نا دوستو، صحبت کا اثر ہوتا ہے نا. امام جعفر صادق کا وہ اسٹوڈنٹ تھا. تو کہا کہ اچھا تم نہیں بھاگے. تو کہا میں کیوں بھاگوں؟ تم نے میرا نہ نقصان کیا ہے، میں کیوں تم سے ڈروں؟ تو کہا کہ اچھا. تو وہ بات سے وہ ذرا امپریس ہو گیا. کہا بات بھی تو ٹھیک ہے، میں نے اس کا بگاڑا نہیں تو وہ کیوں بھاگے گا؟ تو کہا کہ اچھا بھئی یہ بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو کہا کہ میں ابھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آ رہا ہوں اور میں قرآن سیکھ رہا تھا. تو دیکھیں امام کا وہ مقام
جب کوئی بندہ اہل البیت کے دروازے سے جب وہ کنیکٹڈ ہو جاتا ہے تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، وہ اس درجے تک پہنچ جاتا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ دیکھو یہ صحبت کا اثر ہے دوستو، جو بھی در اہل البیت کے ساتھ جب وہ آ جاتا ہے، متمسک ہو جاتا ہے، تو اس کی زندگی چینج ہو جاتی ہے۔ تو کہا کہ اچھا جب تم آ ہی گئے ہو تو تم مجھے کچھ قرآن کی آیتیں سناؤ کہ تم کیا سیکھ کے آئے ہو، ایسے ہی فارمالٹی کے طور کے اوپر۔ اب وہ امام کا شاگرد تھا، اس کو پتا ہے کہ میں اس کو کوئی ایسی آیت سناؤں کہ جو اس کا دل چینج ہو جائے، اس کا مائنڈ بدل جائے۔ سبحان اللہ، دیکھو یہ قرآن ہے، یہ قرآن کے بینیفٹس ہیں۔ اگر ہم اس کو صحیح معنوں کے اندر اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ آج دنیا والوں نے اس قرآن کو غلط انٹرپریٹ کیا ہے، لیکن محمد و آل محمد نے قرآن کو، صرف قرآن کو نہیں، وہ اہل البیت جو ہے وہ ایکشن کرتے چلے جا رہے تھے، قرآن بنتا چلا جا رہا تھا۔ اسی لیے تو شاعر آل محمد نے کیا خوب کہا ہے کہ تیرے رخساروں کو والفجر کی تنویر کہتے ہیں، تیرے زلفوں کو ہم لیل کی تصویر کہتے ہیں۔ کلام اللہ اور شبیر میں بس فرق ہے اتنا، اسے قرآن اور انہیں قرآن کی تفسیر کہتے ہیں، اسے قرآن اور انہیں قرآن کی تفسیر کہتے ہیں۔ بس دوستو وہ امام کے شاگرد نے کچھ ایسی آیت بتائی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، خدا نے تیرے رزق کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ بس رزق کے بارے میں آیتیں بتائی، رزق کے بارے میں اس کو جانکاری دی، اس کو انفارمیشن دی قرآن کے آیتوں کے حوالے سے۔ بس جیسے ہی اس نے سنا، سوچا، غور کیا کہ جب میرا رزق اللہ نے اس کو سیو کیا ہوا ہے، پروٹیکٹ کیا ہوا ہے، تو میں کیوں چوری کرتا ہوں، میں کیوں لوگوں کے مال کو لوٹتا ہوں۔ بس اس کو اثر کیا۔ بس وہ تو امام کا صحابی تھا، امام کا شاگرد تھا، وہ تو چلا گیا۔ کتنے سال گزر گئے، حج کا موسم آیا، حج کا سیزن آیا، بس وہ ڈاکو چینج ہو گیا، اپنے آپ کو اس نے بدلا دیا، حرام کھانے سے پرہیز کر رہا تھا، استغفار کر رہا تھا اللہ کے۔ دیکھیں یہ توبہ کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں، کچھ ایکشنز ہوتے ہیں جو دل کی گہرائیوں سے نکلتے ہیں۔ بس اس نے اپنے آپ کے اوپر کام کرنا شروع کیا۔ He started to do work on himself، وہ اپنے آپ کے اوپر کام کرنا شروع کیا۔ بس جیسے ہی وہ کام کرتا چلا جا رہا تھا، اندر اس کی روحانی طاقت اسٹرانگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ بس جیسے ہی خانہ کعبہ میں وہ طواف کر رہا تھا، وہی امام کا شاگرد بس جیسے ہی سمجھ گیا کہ یہ کوئی ہے، اس کو جیسے ہی ہاتھ لگایا تو کہا کہ بھائی تم نے مجھے پہچانا کہ میں کون ہوں؟ وہ ڈاکو کہتا ہے، اب تو وہ بدل گیا اس امام کے اسٹوڈنٹ کو، تو کہا کہ میں نہیں پہچانا، کہا کہ میں وہی ڈاکو تھا۔ اب جب اس کو دیکھا تو بالکل کمزور ہو چکا تھا، ویک ہو چکا تھا، ہڈیوں کا ایک پنجرا اس کو نظر آ رہا تھا۔ تو کہا کہ تم وہی ڈاکو ہو؟ تو کہا اتنا چینج، کہا کہ بس تمہاری کچھ آیتوں نے مجھے چینج کر دیا۔ دیکھیں یہ قرآن کی آیتیں ہیں دوستو، ہم کو روز پڑھنی چاہیے، ہم اس کو پڑھیں اور صرف پڑھ کر اس کو چھوڑ نہ دیں، بلکہ اس کے اوپر ریفلیکشن کریں۔ کیونکہ خدا خود قرآن میں کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم لوگ قرآن پر ریسرچ کیوں نہیں کرتے، تم لوگ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے، ریفلیکشن کیوں نہیں کرتے، قرآن کے اوپر ریفلیکٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارا دل لخت کیا گیا ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے دوستو۔ تو بس اس نے ریفلیکٹ کیا، سوچا،
اپنے آپ کے اوپر اس نے کام کر دیا تو کہا کہ دیکھو میں ایسا چینج ہو گیا. تو وہ اس نے ریکویسٹ کیا کہ پلیز اب مجھے کچھ اور قرآن کی آیتیں سناؤ. بس جیسے ہی اللہ سبحانہ و تعالی کا خوف اس کے دل کے اندر تھا تو جیسے ہی وہ صحابی نے قرآن کی آیتیں سنائی اور قرآن میں جو نعمتوں کے بارے میں ہے، اللہ نے جو بلیسنگز انسان کو عطا کیا ہے اس کے بارے میں کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. اللہ نے اتنی نعمتیں دی کہ انسان اس کو ایکیومولیٹ نہیں کر سکتا، انسان اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا. بس جیسے ہی یہ سنا کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی کہ جو میں شکر بھی نہیں کر سکتا، بس جیسے ہی وہ روتا تھا اور خدا سے معافی مانگتا تھا کہ اے پالنے والے میں نے تیری نعمتوں کا شکریہ صحیح طور پہ ادا نہیں کیا. بس جیسے ہی وہ گر گراتا تھا اور گر گراتے طواف کرتے کرتے اس کی روح گلشن جنت کو پرواز کر گئی. ابھی آپ نے سوچا کہ وہ کون سا تھا، یہ ڈاکو تھا، لوگوں کو لوٹ رہا تھا، لیکن اس نے صحیح معنوں کے اندر توبہ کیا، استغفار کیا تو دیکھا یہ توبہ جو ہے وہ اس کو کس طرح سے اس کے مائنڈ کو چینج کیا. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ریپینڈنس جو ہوتا ہے وہ ہمارے مائنڈ کو چینج کرتا ہے، ہمارے بیہیویئر کو چینج کرتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو دوستو یہی تو ایک فرش عزا ہے، یہی تو وہ مجلس ہے کہ جو ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اس مجلس میں آئے، اس فرش عزا میں آئے. تو دوستو یہ توبہ کا ایک ایسی کوالٹی ہے کہ جو اللہ کو بہت پسند ہے. باقی انشاءاللہ جو 7 کوالٹیز جو رہ گئی ہے وہ میں کل اس کو کمپلیٹ کروں گا انشاءاللہ تعالی. تو دوستو اس دروازے اہل البیت سے ہمیں کچھ حاصل کرنا ہے. دوستو امام حسین ابا عبداللہ کا توسل بہت امپورٹنٹ ہے. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. ہم انسپائریشن حاصل کریں امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے. دوستو یہ سفینۃ النجات ہیں، یہ سالویشن ہے، یہ سالویشن دلاتے ہیں ہم کو. امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے تو کہا کہ آپ سبھی تو سفینۃ النجات ہیں، آپ بھی تو سفینۃ النجات ہیں. امام حسین ابا عبداللہ کو صرف یہ ٹائٹل کیوں دیا گیا سفینۃ النجات، دا آرک آف سالویشن؟ تو سنیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا جملہ فرمایا. کہا کہ دیکھو کہ ہم ہر وقت جو ہوتی ہے نا گاڑیاں ہوتی ہیں، میں آپ کو ایک ایکسپلین کرنے کے لیے کہتا ہوں. کبھی کچھ گاڑی ہوتی ہے جلدی پہنچا دیتی ہے نا، کچھ گاڑیاں جو ہوتی ہے وہ سلو چلتی ہے. ابھی جو پلین کام کرتی ہے وہ گاڑی کام نہیں کرے گی، پلین آپ کو جلدی پہنچا دے گی. اسی طرح سے جو ٹرین کام کرتی ہے وہ گاڑی میں اتنی طاقت نہیں ہے، اور جو گاڑی کام کرتی ہے وہ بائک یا جو ہے وہ بائسیکل اتنا کام نہیں کرے گی. میں صرف آپ کو ایک ایگزامپل دینے کے لیے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. دوستو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی کوئی اس کشتی میں سوار ہو گیا، یعنی امام حسین ابا عبداللہ کے آرک میں اگر وہ سوار ہو گیا تو اس کو جلدی نجات مل جائے گی، اس کو جلدی کامیابی مل جائے گی، اس کو جلدی سکسیس مل جائے گی. وہ اس دنیا میں بھی اس کو کامیاب مل جائے گی اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو جائے گا. تو دوستو یہ مجلسیں ہیں، اس سے ہم کو بہت کچھ لینا ہے. یہ مجلسیں ہیں جو ہم کو انسپائر کرتی ہے. سوچیں اور فکر کریں اور یقین مانیں اگر کوئی بندہ
ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اگر وہ آ جائے اور مجھے چینج ہونا ہے، اپنے مائنڈ کو، اپنے سول کو، اپنے باڈی کو تیار کرے۔ دوستو دیکھو، بہت امپورٹنٹ بات میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وقت بہت ہی تیزی سے گزر رہا ہوتا ہے، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ دوستو دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے مائنڈ، ایک ہوتا ہے سول، اور ایک ہوتی ہے باڈی۔ دوستو یہ سول کی بھی کچھ کوالٹیز ہوتی ہے۔ مائنڈ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مائنڈ کے اندر جو ہے وہ خیالات پیدا ہوتے ہیں، تھاٹس پیدا ہوتے ہیں۔ اب اس کو تھاٹس کو ہم کو کلین کرنا ہے، پیوریفائڈ تھاٹس ہم کو پیدا کرنا ہے۔ یہ کیسے پیدا ہوگا؟ دوستو اچھی باتیں سننے سے، پازیٹیو باتیں سننے سے، موٹیویشنل باتیں سننے سے ہمارے مائنڈ کے اندر جو ہے وہ پازیٹیوٹی پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اسی طرح سے سول ہے۔ یہ سول کیا ہے؟ یہ سول دوستو ایک پیوریفائڈ ہے، اس کو پیوریفائی کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ سول کی کچھ کوالٹیز ہوتی ہے، وہ میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ کل میں اس کے بارے میں ڈسکس کروں کہ کوالٹیز آف دا سول کیا ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم کو وقت ملا تو ضرور میں آپ کے سامنے اس بات کو انگلش کے سیشن میں شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور اس کے بعد ہوتا ہے یہ باڈی۔ دوستو یہ باڈی جو ہوتی ہے اٹ از اے پیرشیبل، یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ جو رہے گی وہ سول رہے گی۔ قل الروح من امر ربی، یہ اللہ کا امر ہوتا ہے۔ دوستو امپورٹنٹ کیا ہے؟ ڈرائیور ہے یا کار ہے؟ ڈرائیور امپورٹنٹ ہے نا، تو سول جو ہوتی ہے وہ ہماری ڈرائیور ہے اور باڈی ہماری کار ہے۔ اسی طرح سے آپ خود اگزامپل دیتے چلے آ رہے ہیں، اور ہمارے مائنڈ کو چینج کرنے کے لیے یہ عزاداری ہے، ہمارے سول کو پیوریفائی کرنے کے لیے یہ عزاداری ہے۔ عزادارو بس ایک شعر آپ کے سامنے پیش کر کے میں آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا، پھر مصائب کی طرف آؤں گا۔ یہ رونے کی راتیں ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ساری دنیا کی فضیلت تیرے قدموں میں، ساری دنیا کی فضیلت تیرے قدموں میں ہے، ہم عزاداروں کی قسمت تیرے قدموں میں ہے۔ عظمتوں کی شہزادی تیری عظمت کو سلام۔ اللہ اکبر۔ جناب فاطمہ زہرا کو پیش کرتے ہیں، عظمتوں کی شہزادی تیری عظمت کو سلام، مالک جنت کی جنت تیرے قدموں میں ہے، مالک جنت کی جنت تیرے قدموں میں ہے۔ بس عزادارو یہ وقت آ گیا کہ 28 رجب کو یہ مولا حسین کا قافلہ چلا، مدینے سے مکہ پہنچا، اور مکے میں حج کو عمرے سے تبدیل کر دیا۔ اور عزادارو یہ 2 محرم کو امام حسین کا یہ قافلہ کربلا میں پہنچ گیا۔ عزادارو دوستو جب بھی یہ قافلہ کربلا میں پہنچا، امام حسین کا گھوڑا، امام حسین جس گھوڑے پہ سوار تھے نا، وہ چلتے چلتے ایک مرتبہ رک گیا۔ امام نے بہت کوشش کی کہ وہ گھوڑے کو حرکت دے، لیکن گھوڑا ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا۔ بس عزادارو ہم سب قافلے میں جو تھے وہ اتر گئے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس قافلے میں سبھی لوگ موجود تھے، عباس موجود تھے، قاسم موجود تھے، اونو محمد موجود تھے، علی اکبر موجود تھے، لیکن عزادارو مجھے وہ وقت بھی یاد آتا ہے کہ جب یہ قافلہ جب کربلا سے کوفہ جائے گا تو نہ عباس ہوں گے، نہ علی اکبر ہوں گے، نہ قاسم ہوں گے۔ عزادارو ایک مرتبہ تمام بیویاں اتر گئی۔ جناب زینب نے ایک عجیب منظر دیکھا، سنو گے عزادارو، ایک مرتبہ خاک کو اٹھایا اور سوکھنا شروع کیا۔ زینب کی چیخ نکلی کہ اے میرے بھائی، اس خاک میں مجھے تیری خوشبو آ رہی ہے۔ عزادارو یہ سننا
تھا کہ امام حسین نے ایک مرتبہ بنی اسد کے لوگوں کو بلایا، کہا کہ ذرا بتا دو کہ اس جگہ کا نام کیا ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو کہا کہ اس جگہ کو نینوا کہتے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا کیا کوئی اور نام بھی ہے؟ تو کہا کہ اس جگہ کو شطع فرات کہتے ہیں۔ تو کہا کہ کیا کوئی ایک اور بھی نام ہے؟ کہا کہ اس جگہ کو کرب و بلا کہتے ہیں۔ جیسے ہی کرب و بلا کا نام سننا تھا، امام حسین نے آواز دی، عباس عباس خیمے نصب کر لو، ہماری منزل آ گئی ہے، ابھی یہاں پہ مجھے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا۔ عزاداروں خیمے نصب ہوئے۔ جناب امام حسین نے بنی اسد کے لوگوں کو بلایا، اس کے سرداروں کو بلایا، ان کے بچوں کو بلایا، ان کے مردوں کو بلایا، ان کی عورتوں کو بلایا، اور یہ زمین کربلا امام حسین نے خرید لی اور زمین اکبر کے نام کر دیا۔ اور ایک مرتبہ بنی اسد کے لوگوں کو کہا کہ دیکھو یہاں پہ مجھے 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا، میرے زائرین، میرے عزادار یہاں آئیں گے، میری طرف سے ان کی 3 دن کی مہمانی کرنا۔ عزادارو دیکھو امام حسین نے ہمارے بارے میں کتنا سوچا ہے، کربلا کی جلتی ریت پہ ہمارے بارے میں خیال کیا ہے کہ میرے عزادار آئے، میرے زائرین آئے، ان کی 3 دن تک مہمانی کرنا۔ اس کے بعد سردار سے کہا کہ دیکھو یہاں پہ تو وہ دشمن اپنی نجس لاشوں کو تو دفن کر دیں گے، لیکن مجھے یہ لوگ بے غور و کفن شہید کر دیں گے۔ کہا کہ تم مجھے دفن کروا دینا، اگر تم نہ کر سکو تو بچوں کو کہا، عورتوں کو کہا کہ اگر تمہیں ڈر ہو ابن زیاد کا تو بچوں کو کہا کہ تم کھیلتے کھیلتے کچھ مٹھی خاک پہ اڑا دینا تاکہ ہمارا جسم محفوظ رہ سکے۔ عزادارو بس آپ کی زحمت کو میں تمام کیا۔ یہی وہ کربلا کی سرزمین تھی کہ جو حسین کا لاشا نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا بلکہ تیروں پہ معلق ہو گیا تھا۔ ہاں ایک ماں اپنا ابا کا دامن پھیلاتے ہوئے کہتی ہے کہ اے حسین آجا اطمینان سے سجدہ ادا کر لے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین یا 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 حسین، شبیر تیرا سجدہ سجدوں کی انتہا ہے، شبیر تیرا سجدہ سجدوں کی انتہا ہے۔ خون حسین سے ہی، خون حسین سے ہی بنیاد لا الہ ہے، شبیر تیرا سجدہ سجدوں کی انتہا ہے، شبیر تیرا سجدہ سجدوں کی انتہا ہے۔ کئی بار تیر اس کے ہاتھوں سے گرتے دیکھا، کئی بار تیر اس کے ہاتھوں سے گرتے دیکھا۔ کھاتا ہے خوف دیکھو، کھاتا ہے خوف دیکھو، اصغر سے حرملا ہے، شبیر تیرا
تیرا سجدہ، سجدوں کی انتہا ہے شبیر تیرا سجدہ، دوں کی انتہا ہے، غربت کی صدا رن میں دیتے ہیں شاہ بے کس، غربت کی صدا رن میں دیتے ہیں شاہ بے کس، اکبر رہا نہ اصغر، اکبر رہا نہ اصغر، اور نہ ہی باوفا ہے شبیر تیرا سجدہ، سجدوں کی انتہا ہے شبیر تیرا سجدہ، سجدوں کی انتہا ہے، خود اپنے لال بھیجے آغوش میں اجل کی، خود اپنے لال بھیجے آغوش میں اجل کی، کتنا عظیم کربل، کتنا عظیم کربل میں ماؤں کا حوصلہ ہے شبیر تیرا سجدہ، سجدوں کی انتہا ہے شبیر تیرا سجدہ، سجدوں کی انتہا ہے، عباس تیرے سر نے دیکھا ہے کیسے منظر، عباس تیرے سر نے دیکھا ہے کیسے منظر، ایک نیزے سر بلند ہے، ایک نیزے سر بلند ہے، ایک نیزے پیردہ ہے شبیر تیرا سجدہ، سجدوں کی انتہا ہے شبیر تیرا سجدہ، سجدوں کی انتہا ہے، دستار اس طرح سے اکبر کو شاہ نے باندھی، دستار اس طرح سے اکبر کو شاہ نے باندھی، سب بیویوں نے خیمے، سب بیویوں نے خیمے میں انا للہ پڑھا ہے شبیر تیرا سجدہ، سجدوں کی انتہا ہے شبیر تیرا سجدہ، سجدوں کی انتہا ہے، تیری لاش کو میں قاسم ڈھونڈوں کہاں کہاں پر، تیری لاش کو میں قاسم ڈھونڈوں کہاں کہاں پر، تنہا حسین رن میں، تنہا حسین رن میں دیتے رہے صدا ہے شبیر تیرا سجدہ، سجدوں کی انتہا ہے شبیر تیرا سجدہ، سجدوں کی انتہا ہے، بھائی کا پیار دیکھا جگ سے انوکھا شاہد، بھائی کا پیار دیکھا جگ سے انوکھا شاہد، ہونٹوں پہ نام زینب، ہونٹوں پہ نام زینب، خنجر تلے گلا ہے شبیر تیرا سجدہ، سجدوں کی انتہا ہے شبیر تیرا سجدہ، سجدوں کی انتہا ہے شبیر تیرا سجدہ،
سجدوں کی انتہا ہے. یا حسین یا حسین یا حسین. عباس 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 عباس. محفوظ قافلہ ہے عباس جو زندہ ہے. محفوظ قافلہ ہے عباس جو زندہ ہے. ابھی دور کربلا ہے, ابھی دور کربلا ہے, ابھی دور کربلا ہے. عباس جو زندہ ہے, عباس جو زندہ ہے, عباس جو زندہ ہے. اس نوری کارواں میں نوری ہماری آگے, نوری ہماریوں میں نوری سواریاں گئے, نوری سواریاں گئے. سر پر علم کھلا ہے عباس جو زندہ ہے. ابھی دور کربلا ہے, ابھی دور کربلا ہے, ابھی دور کربلا ہے. عباس جو زندہ ہے, عباس جو زندہ ہے, عباس جو زندہ ہے. نامحرموں کا مجمع ہٹ ہٹ کے ہے گزرتا, پہرے میں باوفا کا طے ہو رہا ہے رستا, طے ہو رہا ہے رستا. ہے کیا شان و دبدبا ہے عباس جو زندہ ہے. ابھی دور کربلا ہے, ابھی دور کربلا ہے, ابھی دور کربلا ہے. عباس جو زندہ ہے, عباس جو زندہ ہے, عباس جو زندہ ہے. عباس جیسا بھائی سالار کارواں ہے, بولے حسین مجھ کو پھر کوئی غم کہاں ہے, پھر کوئی غم کہاں ہے. ہر غم کی یہ دوا ہے عباس جو زندہ ہے, عباس جو زندہ ہے, عباس جو زندہ ہے. زینب حیا کی ملکہ کلثوم اور رقیہ, لیلا رباب فروا کبرا سکینہ فیضا, کبرا سکینہ فیضا. ہر بی بی باردہ ہے عباس جو زندہ ہے. ابھی دور کربلا ہے, ابھی دور کربلا ہے, ابھی دور کربلا ہے. عباس جو زندہ ہے. اصغر سے کھیلتی ہے خوش ہے بہت سکینہ, جب چاہتی ہے سونا ہے باجاں کا سینہ, ہے باجاں کا سینہ. غم سے ناشنا ہے عباس جو زندہ ہے, عباس جو زندہ ہے. ابھی دور کربلا ہے, ابھی دور کربلا ہے,
ابھی دور کربلا ہے، عباس جو زندہ ہے، عباس جو زندہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین وابن سید الوسیین، السلام علیک یا فاطمة الزہراء سیدتی نساء العالمین، السلام علیک یا حسن المجتبى، السلام علیک یا ابا عبد اللہ، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليكم أئمة الهدى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي، السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، أجل الله تعالى فرجك وسحل الله تعالى مخرجك وظهورك، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.